پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو بنایا بھی اس حکمت سے ہے کہ اس کائنات کی ہر شے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. توجہ ہے. اس کائنات کی ہر شے سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو تعجب ہو رہا ہوگا، حیرت ہو رہی ہوگی، مبالغہ سمجھ رہے ہوں گے آپ. نہ کوئی مبالغہ ہے، نہ کوئی اس میں خطیبانہ سخن گستری ہے. کائنات کی ہر شے، ہر ذرہ، ہر پرے کاہ، گھاس کی ہر پتی وسیلہ اخذ علم ہے. یہ سچائی، کھلی ہوئی سچائی، منکشف حقیقت ہے. یہ منکشف حقیقت ہے. سائنسداں کیا کر رہے ہیں؟ آج 21ویں صدی ہے، سائنسداں کیا کر رہے ہیں؟ کائنات کی ہر شے کا مطالعہ کر رہے ہیں. اس کے مطالعے کے نتیجے میں ان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. سمندروں کی تہوں میں غوطہ لگا رہے ہیں، خلاؤں میں پرواز کر رہے ہیں، ذرے کا جگر چاک کر رہے ہیں. درختوں کا، پتیوں کا، حیوانات کا، حشرات الارض کا. کس چیز کا مطالعہ انسان نہیں کر رہا ہے؟ ہر شے کے مطالعے کے نتیجے میں انسان کو کیا مل رہا ہے؟ توجہ رہے. ہر شے کے مطالعے کے نتیجے میں انسان کو علم مل رہا ہے. یعنی جیسے لفظوں کو بدل دوں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر جگہ کوئی خزانہ چھپا ہوا ہو. ذرا سی خاک ہٹائی خزانہ نکل آیا، اور خاک ہٹائی خزانہ نکل آیا. پہاڑوں پر گئے، چٹانیں ہٹائیں، خزانہ نکل آیا. یعنی کسی نے خزانہ ہر جگہ چھپا رکھا ہے، تب تو خزانے نکل رہے ہیں. کسی نے خزانے چھپا رکھے ہیں، تب تو خزانے نکل رہے ہیں. انسان کا تجربہ ہے یہ وجداناً. کائنات کے ہر ذرے کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، اسٹڈی کی جا رہی ہے، اور نتیجے میں انسان کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. انسان نے کائنات بنائی نہیں ہے، انسان صرف کائنات کی اسٹڈی کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کائنات کے ذرے کی اسٹڈی کے نتیجے میں جو علم میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ خالق کائنات کتنا بڑا صاحب علم ہوگا جس نے اس کائنات کو علم کی بنیاد پر خلق فرمایا ہے. دیکھیے، جو شے جیسی ہوتی ہے ویسے ہی اس کے آثار ہوتے ہیں، ویسے ہی اس کے آثار ہوتے ہیں. خالق چونکہ عالم ہے، اس لیے اس نے جو کائنات بنائی اس کے ذرے میں علم ہے. توجہ ہے. خالق عالم ہے، اس نے جو کائنات بنائی اس کے ذرے میں علم ہے، مگر ہر ذرے میں یا ہر شے میں اس شے کا نام علم نہیں ہے. جب تک درخت ہے وہ درخت ہے، اسے علم نہیں کہتے. جب تک پہاڑ ہے وہ پہاڑ ہے، اسے علم نہیں کہتے. جب تک سمندر ہے وہ سمندر ہے، اسے علم نہیں کہتے. یہی پہاڑ، یہی درخت، یہی سمندر، یہی صحرا جب ذہن انسانی کا حصہ بن جاتے ہیں تو علم کہلاتے ہیں. ذہن انسانی، انسان کے ذہن میں جب چیز آ گئی تو اس کا نام علم ہے. اس کے معنی ہے کہ علم ظرف علم حقیقتاً ظرف ذہن بشری ہے، ظرف روح بشری ہے. آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں جب تک حقیقت نہ آئے اس کا نام علم نہیں آئے.
آپ کے ذہن میں جب وہ حقیقت منتقل ہو گئی تو اس کا نام علم رکھا گیا، اور اس مقام پر آپ پر لطف و کرم الہی یہ ہے کہ یہ چیز دو ہی جگہ علم کا نام پاتی ہے، جب ذات باری تعالی میں ہوتی ہے تب اسے علم کہتے ہیں، یا جب ذات انسان میں منتقل ہوتی ہے تب اسے علم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے علم نہیں کہتے۔ توجہ ہے، اس کے کچھ اور نام ہو سکتے ہیں مگر علم نہیں کہتے۔ تو شرف انسانی منحصر ہوا کس بات میں؟ علم میں۔ شرف انسانی منحصر ہوا علم میں، اور ہم طالب علم ہیں۔ ہم کائنات کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، مگر پروردگار عالم نے جس نے اس پوری کائنات کو اساس علم پر خلق فرمایا، اس نے کچھ ہستیاں ایسی خلق فرمائی ہیں جنہیں پوری کائنات کا علم عطا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، جو اس دنیا میں آنے کے بعد کائنات کا مطالعہ کرنے کی محتاج نہیں ہیں، جو اس ہم عام انسان میں اور مصطفیٰ و اہل بیت مصطفیٰ میں یہی بنیادی فرق ہے۔ عام انسان اس کائنات میں آنے کے بعد کائنات کا مطالعہ کرنے پر مجبور ہے اپنے علم میں اضافے کے لیے، مگر ذات گرامی مصطفیٰ اور اہل بیت مصطفیٰ اس کائنات میں آنے کے بعد کائنات کی اسٹڈی کرنے کے لیے مجبور نہیں ہیں۔ اسی لیے عام انسان طالب علم ہے، ان کی حیثیت علماء کی حیثیت ہے۔ وہ علماء ہیں، وہ کہتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون۔ علماء تو ہم ہیں، ہمارے چاہنے والے سب کے سب طالب علم ہیں، متعلم ہیں۔ بس فضائل کی بھی بات تھی اس میں، آپ کے لیے نصیحت کی بھی بات تھی۔ معیار کیا ہوا چاہنے والے کا؟ چاہنے والے کا معیار یہ ہے کہ اگر وہ طالب علم ہے تو سچا چاہنے والا ہے، طالب علم نہیں ہے تو اس کا مطلب سچا چاہنے والا نہیں ہے۔ بڑی نازک سی بات ہے۔ اس مجمع میں، اتنے بڑے مجمع میں بہت سے بوڑھے ہوں گے، بزرگ ہوں گے، خواتین ہوں گی، مرد ہوں گے، بچے اور جوان تو آج عہد کر لیں گے کہ ہم علم حاصل کرنا شروع کریں گے۔ آپ زندگی کے جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تحصیل علم زندگی کے کسی مسئلے سے ٹکراتا نہیں ہے۔